پھر خاص طور پہ جو علماء ہیں وہ ان تعبیروں اس استثناء سے جو ہے وہ باہر ہے. اگر علماء اکٹھے ہو کے اگر دین کو خطرہ ہو تو وہاں پہ مسئلے اختیار کریں تو ان کے لیے جائز نہیں، ان کے لیے جان قربان کرنا جائز ہے. مثال ہمارے سامنے ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں. ان کے دور کے اندر دین کے اندر نئے نظریات شروع ہوئے. وہ نظریہ کیا تھا کہ وہ ایک گروہ معتزلہ کا گروہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا تھا، کہتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس طرح انسان ہے، جبکہ یہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب کیا ہوا کہ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ بھی ان کے اس گروہ کی حمایت کرنے لگے اور اس گروہ کے حمایت کے لیے اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے لوگوں کو جو علماء تھے جو قرآن مجید کو کلام اللہ مانتے تھے، قرآن مجید کو تخلیق نہیں مانتے تھے، ان کو پیسے آفر کیے گئے. دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس کے دین سے علیحدہ کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. ایک جان کا خطرہ ہوتا ہے، جان کا ڈر دلایا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے مال و دولت دیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے نظریے سے ہٹ جائے. تو انہوں نے ایسے علماء کو وہ پیسے آفر کیے کہ آئیں، لیکن بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ شامل ہو گئے. صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے 2-3 اور لوگ تھے، اور جو نہیں مانتا تھا ان کو قتل بھی کر دیا گیا، اور جو باقی تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. جیلوں میں ڈالنے والوں میں یا جیلوں میں رہنے والوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی تھے، کیونکہ وہ ایک دین کے عالم تھے، دین کی حفاظت ان کی ذمہ داری اور انہوں نے نبھائی. اور ان کو ننگے پاؤں جیل سے نکال کے ہتھ کڑیوں کے اندر دربار میں لایا جاتا، وہاں پہ مناظرے ہوتے. اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ ایک کوڑے مارنے والوں کو کھڑا کیا جاتا، وہ کوڑے مارتا اور اس بادشاہ کے سامنے کہ اپنے دین سے ہٹ جو قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لو تو ہم چھوڑ دیں گے. کہتے ہیں نہیں. پھر ایک دن ایک جو ان کے شاگرد تھے وہ جیل میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا اے امام صاحب، اللہ نے کہا نہیں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم کلمہ کفر کہہ سکتے، تو اپنی جان بچاتے کہ ظاہری طور پہ مان لو لیکن دل میں ایمان پکا رکھو. انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اے اوزاعی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور وہ جیل سے مل کے دربار میں گئے تو دیکھا کہ مامون کے دربار میں اتنی بے شمار تعداد میں لوگ جمع ہیں جنہوں نے کاپیاں اور قلم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم امام احمد بن حنبل یہاں آئیں گے تو جو وہ ارشاد فرمائیں گے ہم اس کو لکھنے کے لیے کھڑے ہیں. اور پھر اپنے شاگرد کو کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں سب کو گمراہ کر دوں؟ میرے ایک گمراہ ہونے کی وجہ سے پوری امت گمراہ ہو جائے گی. اس لیے ایک دن ان کو دربار میں کھڑے کر کے اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کی جو شلوار تھی وہ کھل کے نیچے گرنے لگی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہلکے سے ہونٹ ہلائے، اور جب پوچھنے والے نے جیل میں آ کے پوچھا کہ اے امام صاحب اس وقت کیا آپ نے منہ ہلایا تھا، کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ میں
میری شلوار جو ہے وہ نیچے گر